ہر سال جب سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو وہ جرابوں پر مسح کر سکتا ہے یا نہیں۔ ہر دوسرا بندہ یہ سوال کرے گا بھئی یہ بتلا دیں کہ جرابوں پہ مسح کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آج یہ مسئلہ ہم حل کریں گے کہ آدمی نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں، وضو ٹوٹ گیا، اب سردی ہے، جرابیں اتار کر وضو کرے تو سردی لگتی ہے، تو کیا جرابوں پہ وہ مسح کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو نوٹ کیجئے، سب سے پہلی بات اور بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس میں سختی نہیں ہے، اس میں تنگی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں، کوئی جبر نہیں، آسان دین ہے، آسانی ہی آسانی ہے۔ تو میں صحابہ کرام کے نام کچھ آپ کے سامنے لیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کرتے جائیں، حوالہ جات بھی آپ نوٹ کرتے جائیں کہ جرابوں پر مسح کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا عظیم اور بڑا پیارا واقعہ ان کا ملتا ہے۔ دوسرے صحابی سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رأیت علی بالا ثم توضا ومسح علی الجوربین۔ الاوسط ابن منذر کی آپ پڑھ لیں صحیح سند کے ساتھ، یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ موجود ہے کہ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت ہوئی، انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور مسح علی الجوربین، جو جرابیں پہنی ہوئی تھی نا پاؤں میں، ان پر مسح کر لیا۔ اور اسی طرح دوسرے صحابی کا نام نوٹ کریں، 5 صحابہ کے میں نام آپ کے سامنے لوں گا۔ دوسرے صحابی سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ، ان کا واقعہ بھی ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد محترم سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ وضو فرما رہے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہے کہ یمسح علی الجوربین، وضو کرتے ہوئے ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو جرابیں پہنی ہوئی تھی ان پہ مسح کر لیا۔ اسی طرح سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، تیسرے صحابی ہیں، ان کا واقعہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر کہ انہوں نے بھی وضو کرتے ہوئے جرابوں پہ مسح کیا۔ چوتھے صحابی ہیں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ، یہ بھی مسح کرتے وضو کر رہے تھے، وضو کرتے ہوئے اپنی جرابوں پہ انہوں نے بھی مسح کیا تھا۔ نوٹ فرمائیں 5ویں صحابی کا نام سیدنا عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی کیا عمل کرتے تھے کہ وضو جب کرتے نا، سردی کی وجہ سے جرابیں پہنی ہوئی ہوتی تو اپنی جرابوں پہ مسح کر لیا کرتے تھے۔ میرے خیال میں 5 صحابہ اکرام کے نام سامنے آ جانے کے بعد، حوالے آپ کے سپرد کر دیے جانے کے بعد، پھر بھی اگر کوئی بندہ شک میں رہے تو اس کی مرضی ہے، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل کر تو بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور بندہ سختی کرے کہ نہیں جرابیں اتار کر پاؤں دھونے ہی چاہیے، تو یہ سختی اسلام میں نہیں ہے۔ ان 5 صحابہ کرام کو کیا کہو گے؟ بلکہ تمام صحابہ کرام کا اس مسئلے میں تو اجماع ثابت ہے۔ ابن قدامہ کو پڑھیں، وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کرام نے جب مسح کیا جرابوں پر، تو اس زمانے میں کوئی بندہ ایسا نہیں تھا کہ جو صحابہ کرام کے اس عمل کی مخالفت کرتا۔ کیا مطلب؟ کہ اس وقت کوئی مخالف نہیں تھا، تو آج کیوں مخالف کھڑے ہو رہے ہیں؟ اجماع ہے اس مسئلے پر، جرابوں پر مسح کرنا اجماع سے ثابت ہے، تمام صحابہ کا اجماع تھا اس پر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ نرمی کرتے ہوئے اس مسئلے کو امت کے سامنے رکھنا چاہیے اور بتلانا چاہیے کہ جرابوں پر مسح کرنا کوئی شریعت کی مخالفت نہیں ہے۔ اور ایک بہت بڑی جماعت تابعین کی، وہ بھی جرابوں پہ مسح کرتی تھی۔ عظیم تابعی سیدنا سعید بن جبیر جیسے تابعی جو ہیں، وہ بھی جرابوں پر مسح کر لیا کرتے تھے۔ امام نافع جیسے تابعی رحمہ اللہ، وہ بھی اپنی جرابوں پہ مسح کرتے تھے۔ تو حتیٰ کہ ہدایہ جیسی عظیم کتاب، احناف کی معتبر ترین کتاب ہدایہ میں بھی امام ابو یوسف سے ثابت ہے، امام محمد بن حسن الشیبانی سے ثابت ہے رحمہ اللہ کہ وہ بھی موٹی جرابوں پر مسح کرنے کے قائل اور فاعل تھے۔ تو ہم اگر طرح طرح کے اعتراض کریں گے کہ جو بندہ، بعض دفعہ الفاظ ملتے ہیں نا لوگوں سے کہ اگر جرابوں پر جس نے مسح کیا ہو اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ حضرات، یہ جملہ کہنے والا شخص مجھے اتنا بتلائے کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہہ رہا ہے، وہ پیارے ابو امامہ کو کیا کہہ رہا ہے، وہ سہل بن سعد کو کیا کہے گا
बरा बिन आजिब को क्या कहेगा, वो उकबा बिन आमर रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, इन सब सहाबा को क्या कहेगा, वो बहुत बड़ी जमात ताबेईन के बारे में क्या कहेगा। उसने तो बहुत बड़ा बहतान लगा दिया इन सहाबा पर। जराबों पर मसा करना, ये सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलना है, सहाबा की सुन्नत पे अमल करना है। और जब इजमा है सहाबा इकराम का इस मसले पर, तो हमें भी चाहिए कि नरमी करते हुए लोगों को ये मसला बतलाएं और बगैर किसी खौफ और डर के अपनी जराबों पहनी हुई जराबें पर मसा करें। एक शर्त जरूर है, वो याद रखें कि वो जराबें जो आदमी ने वुजू करके पहनी है, बेवुजू नहीं, बावुजू शख्स था, उसने जराबें पहन ली, फिर वुजू टूट गया, तो वो शख्स अपनी जराबों पे मसा कर सकता है। मुकीम है तो 1 रात और 1 दिन यानी 24 घंटों तक मसा कर सकता है। मुसाफिर है तो 3 दिन और 3 उनकी रातें वो मसा जारी रख सकता है। और जब ये मुद्दत पूरी हो जाए तो फिर उतार कर पाँव को धोए, वुजू करे और फिर दोबारा पहन ले। अल्लाह ताला हमें समझने की और इस मसले पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।